اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب انسان پریشانیوں میں گرتا ہے یا اس پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، جب وہ زندگی کی دوڑ میں کہیں ناکام ہوتا ہے تو کچھ لوگ ذکر و اذکار کی طرف رجوع کرتے ہیں اور وہ مختلف لوگوں سے ملنا شروع کرتے ہیں، اور وہ لوگ کچھ من گڑت وظائف انہیں بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کو اچھے وظائف بھی بتاتے ہیں، لیکن کون سے وظائف ٹھیک ہیں اور کون سے وظائف ٹھیک نہیں ہیں، اس کو پرکھنے کی ایک ہی کسوٹی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو وظائف قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتائے، یا جو دعائیں قرآن میں آئیں، یا جو تسبیحات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے، وہ ہمارے لیے ٹھیک ہیں۔ لیکن جو دوسرے وظائف ہیں ان میں قباحات بھی اپنی جگہ موجود ہوتی ہیں۔ ایسے وظائف جن کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو ایسے وظائف سے ہمیشہ بچنا چاہیے اور ان وظائف کو اپنانا چاہیے جن کو کرنے سے دل کو سکون بھی ملتا ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ وظائف کرنے کے لیے پنجگانہ نماز بہت ضروری، اور وظائف سے پہلے اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و شریف بھیجنا بہت ضروری ہے۔ یہ سب وظائف کی قبولیت کے لیے بہت اہم ہے۔ آئیے آج کچھ وظائف کا ذکر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث سے ہمیں ملتا ہے وہ سنتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو کلمات زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں لیکن ترازو پر بہت وزنی، رحمان کو بہت پیارے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ کلمات بہت پیارے ہیں، اور وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ نہایت عظمت والا ہے۔ تو جس انسان کو عظمت یعنی بڑائی بلندی چاہیے وہ یہ کلمات ضرور پڑھا کرے۔ یہ بہترین تسبیح جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے، یہ بہت سے معاملات میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اکثر جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ جب کچھ لوگ وظائف بتاتے ہیں تو جب لوگ ان سے ان کے حوالہ جات پوچھتے ہیں تو وہ جواب دینے سے قاصر ہوتے ہیں۔ وہ صرف اپنی دکانداریاں چمکانے کے لیے کوئی لفظ کہیں سے پکڑا کوئی کہیں سے پکڑا اور ایک تسبیح بنا کر لوگوں کو دے دی اور اپنا کام چلا لیا۔ تو اس لیے وظیفہ کرنے سے پہلے یا کوئی بھی تسبیح کرنے سے پہلے اس عمل کو یقینی بنایا جائے کہ وہ وظیفہ مستند ہونا چاہیے، یا تو وہ قرآنی دعا ہونی چاہیے، یا وہ وظیفہ جو قرآن میں آیا یا مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کی دعائیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں
تو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث میں موجود فرامین۔ یہ نہ ہو کہ آپ محنت بھی کرتے رہیں، اپنا ٹائم بھی لگائیں، ایک ایک تسبیح کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ 1000 دفعہ پڑھو، یہ 2000 دفعہ پڑھو، یہ 21 دن لگاتار پڑھو، یہ 40 دن پڑھنا ہے، یہ ایسا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات بتا دی اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھو گے تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تو ہمیں یقین سے اس بات کو دل میں راسخ کر لینا چاہیے کہ میرے نبی نے جو فرمایا وہ یقیناً حق ہے، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا اگر ہم کریں گے، تو اگر ہم اس وظیفہ پر عمل کریں گے۔ اس لیے ایسے وظائف آپ کے لیے دلی راحت اور معاملات کے حل کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہیں۔ آپ ان کو ضرور اپنائیے اور اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھر لیجئے۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مقدسہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔